أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم عذر پیش کریں گے آپ کی بارگاہ میں، یعنی بہانے بنائیں گے۔ اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ غزوہ تبوک سے متعلق، جس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں، نبی علیہ السلام تبوک کے مقام کی طرف گئے جو مدینے سے 700 کلومیٹر کی دوری پر تھا، اور یہ سخت جنگ تھی۔ جنگ تو نہ ہو سکی، لیکن سفر سخت تھا، اس لیے حکم یہ تھا کہ سارے لوگ وہاں پہنچے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیں اور ساتھ جائیں۔ 30,000 کا لشکر تیار ہوا، تو کچھ لوگوں نے بہانے بنائے، آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے، تو اللہ فرماتا ہے جب آپ وہ لوٹیں گے نا تو وہ بہانے بنائیں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ کہیں کہ بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تم پر یقین نہیں رکھیں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری باتیں بتا دی ہیں، وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ اس کے رسول تمہارے اعمال دیکھیں گے، ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جائے وہ غیب اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے کی طرف، رب کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے جنگ کے لیے، تم گھروں میں بیٹھے گئے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، قسمیں کھائیں گے اللہ کی آپ کے لیے، اذا انقلبتم الیہم، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے نا، قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ انہیں جانے دیں، فاعرضوا عنہم، آپ ان کو دفع کریں، جانے دیں ان کو، انہم رجس، یہ ناپاک لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھائیں گے آپ کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہم اس لیے نہیں گئے، ہم یوں نہیں گئے، فلاں نہیں گئے، قسمیں کھائیں گے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، بالفرض اگر آپ راضی بھی ہو جائے نا ان کی قسموں پر، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ راضی نہیں ہوگا ایسے فاسقوں سے، ٹھیک ہے۔ نبی کو چھوڑ دیا اور خود بیٹھے رہے، آپ علیہ السلام جنگ کے لیے گئے تو اللہ فرماتے اللہ راضی نہیں ہوگا ان سے کبھی بھی۔ الاعراب اشد کفر و نفاقا، جو عرابی ہے نا دیہاتی، یہ زیادہ کفر میں نفاق میں سخت ہے، اس لیے کہ اللہ کے حدود کا ان کو پاس نہیں، پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے بھی عرابی ہے جو خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، اور وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، آپ کے لیے انذار میں ہے کہ گردش میں آپ پڑیں، آپ کو نقصان ہو، پریشانیاں ہوں، علیہم دائرۃ السوء، انہیں پر بری گردشیں ہوں۔ نبی کے بارے میں یہ نظریے رکھتے ہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ اور عرابی ایسے بھی ہے دیہاتی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت میں ایمان لاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ سن لو ان کی یہ قربت، انہیں ان قریب جنت مل جائے گی، رحمت مل جائے گی، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سارے عرابی ایک برابر نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے عرابی بھی ہیں جو کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو گھر کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والے مہاجر و انصار، نبی علیہ السلام سے شروع میں جو ہے وہ ایمان لانے والے، آپ کے ساتھ دینے والے، والذین اتبعوہم، وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، احسان، نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو سارے صحابہ کے لیے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک صحابی کے لیے اچھا وعدہ ہے، لیکن جو پہلے ہیں جنہوں نے جو سختیاں دیکھی ہیں ان کے درجات بلند ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور مدینے کے ارد گرد ہے رہنے والے منافق، اور جو ہے وہ رہائشی لوگ، وہ ان میں کیا ہوتا ہے، نفاق پایا جا رہا ہے، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہاں ہم انہیں پھر دگنا عذاب دیں گے۔ اور وہ آخر نعترف بذنوبہم، اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، نیک عمل کیے، برائی ان سے خطا بھی ہوگی، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ خود من اموالہم صدقۃ، آپ ان سے اپنے اموال لیں اور انہیں پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرے، ان صلاتک، آپ کی دعا ان کے لیے قلب تسکین قلب کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تھے اور صدقہ خیرات پیش کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں،
آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے. تو اس دعا کو لینے کے لیے وہ آپ کی بارگاہ میں صدقہ خیرات پیش کرتے تھے کہ آپ غریبوں میں تقسیم کریں. تو اللہ فرماتے ہیں پھر آپ ان سے مال لیں اور ان کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے. علم یعلم، وہ نہیں جانتے کہ اللہ بے شک اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ صدقات کو تو وہ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا کریں. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ان لوگوں نے جنہوں نے مسجد ضرار نقصان کے لیے مسجد بنائی، کفرن اور کفر کو تقویت کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے جنہوں نے مسجد بنائی، وارصادن اور ایک رہائش گاہ بنائی اس آدمی کے لیے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. یعنی یہ مسجد ضرار جو منافقوں نے بنائی. ابو عامر جو راہب تھا وہ مشرک تھا، پھر نصارہ ہو گیا یعنی عیسائی ہو گیا، اور یہ جو مدینے کے رہائشی تھے مشرک، ان کا سردار تھا، بڑا بڑا ان کا نام تھا. لیکن نبی علیہ السلام پر جو مسلمان ہو گئے یہ اوس و خزرج والے، وہ بھاگ گئے. تو اس کی منافقت نہیں مطلب اس کی منافقت اس کے دل میں تھی، اور منافقوں نے پھر اس کے لیے ایک جگہ بنائی کہ وہ آئے گا اور ہمیں احکامات دے گا، تو کس طرح اس کے پاس بیٹھا جائے. تو اس کے لیے مسجد بنائی، مسجد ضرار انہوں نے بنائی. مسجد بنائی، اللہ نے اس کو مسجد ضرار کہا. انہوں نے تو مسجد بنائی نا کہ بھائی یہاں ہم عبادت کریں گے. تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مسجد بنانے کا مقصد صرف نیکی ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹا ہے، نیکی نہیں ہے، شرارت ہے ان کی. لا تقم فی ابدا، آپ اس میں ہرگز نہ بیٹھیں. غزوہ تبوک جانے سے پہلے انہوں نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی کہ آپ علیہ السلام اس میں آئیں اور افتتاح کریں. آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، ہم تبوک سے واپس آ کے دیکھیں گے. تو اللہ نے واپسی میں بتا دیا کہ آپ اس مسجد میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ مسجد ضرار ہے. مسجد اسس علی التقوی، ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے. بہتر ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. وہ کون سی؟ مسجد قباء. اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاکوں کو پسند فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور فمن اسس بنیان علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، جس کی بنیاد تقوی پرہیزگاری اللہ کی رضا کے لیے، وہ مسجد بہتر ہے اس سے جس کی بنیاد جو ہے وہ کس پر ہے؟ شقاوت پہ ہے. جہنم میں وہ جائیں گے، اللہ اس کو اجازت نہیں دے گا. تو آپ اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا پھر قبا والوں سے کہ اللہ نے آپ کی تعریف بیان کی ہے کہ آپ لوگ پاکی کو پسند کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کا جی ہم جب واش روم کے لیے جاتے ہیں کھلے میدانوں میں تو ہم ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز تھی کہ پاکی کے اوپر پاکی کی استعمال کرتے ہیں. تو یہ مسجد ضرار کا ذکر ہے اس میں. اور اس کو پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو جلا دو، کیونکہ لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی، کھجوروں کے پتوں سے. تو اس کو آگ لگا کے اس کو ایسی مسجد کو برباد کیا گیا. یہ مسجد قباء کے بالکل قریب مسجد قباء ہے، اس کے ساتھ ہی آگے تھوڑا سا مسجد ضرار انہوں نے بنائی تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں خرید لی ہیں، کہ مال خرید لی ہیں. بأن لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا فرمایا. اس لیے جان اور مال مومنوں کی نہیں، اللہ کی ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے اچھائی کا. تو رات میں بھی وعدہ ہے، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی ہے. جو وعدے کو پورا کرے گا اسے خوشخبری دے کہ آپ نے اچھی طرح سے اللہ سے لین دین کر لیا. اور یہ بہت بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے. کیونکہ جہان اللہ کی ہے تو مومن مجاہد کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اس کو سپرد کر دیتا ہے. تو یہی توبہ کرنے والے ہیں، عابد گزار ہیں، حمد کرنے والے ہیں، اور رکوع سجود کرنے والے ہیں. نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے اگرچہ اس کے قریب رشتےدار ہوں. جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، یہ واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ نبی جو ہے وہ مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرے گا. جو مشرک کہاں ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے ہدایت دی. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کی اللہ ہدایت دے دے. یعنی ابو جہل یا اس کو حضرت عمر کو اللہ نے ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے. ہدایت کے لیے زندہ ہدایت کے لیے دعا کی جا سکتی، لیکن مر گئے کفر کی حالت میں، مر گئے مشرک ہے، پھر اب ان کے لیے دعا نہیں کہیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما. نہیں. وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کیا ایک وعدے تک. انہیں امید تھی کہ شاید یہ مومن ہو جائے. یعنی آپ کے جو چچا تھے آزر،
ٹھیک ہے، تو جب انہیں ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر مرے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، وہ لوگ جو انہوں نے پیروی کی ساتھ اسرا میں، یعنی کہ جنگ غزوہ تبوک میں، ٹھیک ہے، جب لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی مسلمانوں کی، اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اور ان 3 لوگوں کو بھی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، 3 لوگوں کی، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ ملجا من اللہ الا علیہ، اللہ کے علاوہ اب کوئی سہارا نہیں ہے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کو توبہ قبول فرمائی، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو غزوہ تبوک میں جب آپ علیہ السلام واپس آئے تو منافقین نے بہانے بنائے کہ بھی ہمارا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا۔ آپ نے کہا جاؤ، 3 مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا جی کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم سے خطا ہو گئی ہے، تو ہم نے بس جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس میں سے ایک کعب بن مالک تھے، اور ایک تھے ہلال بن امیہ، اور تیسرے مرارہ بن ربی تھے۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ کعب بن مالک تو نوجوان تھے، اچھا گھوڑا تھا ان کے پاس، بس آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، گھوڑا میرا تگڑا ہے پہنچ جاؤں گا، جاتے جاتے سستی کا شکار ہو گئے۔ تو کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ تینوں نہیں گئے۔ تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو لوگوں نے کہا بھی تم بھی منافق تو عذر پیش کر رہے ہیں، تو تم بھی کوئی عذر بہانہ پیش کرو اور جاؤ۔ ان کا نہیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ 3 تھے یہ، تو کچھ دنوں کے بعد پھر ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بندہ ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا۔ جب اور دن گزرے، فرمایا ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں، تو وہ پورا معاشرے نے ان تینوں سے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ اللہ سے توبہ استغفار کرنے لگے، نماز پڑھنے آتے تو آپ علیہ السلام کو ایسے دیکھتے تھے، رہتے تھے، حضور نہیں دیکھتے تھے، صحابہ ان سے بات نہیں کرتے تھے، کوئی ان سے سلام نہیں کرتا تھا۔ بیویوں کو الگ کر دیا گیا۔ پھر ہلال بن امیہ کی بیوی ہے، حضور یا رسول اللہ بوڑھے ہیں، جو ہے وہ آپ اجازت دیں کہ میں ان کی خدمت کر لوں، بس روٹی پانی دیتی رہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، ان کو دو۔ مالک کے پاس آئے، آپ بھی اپنی بیوی کو بھیجو، انہوں نے کہا نہیں، تو ان کی بیویاں ان سے الگ کر دی گئی۔ جب 50 دن گزرے نا تو ان کی اخیر ہو گئی، کیونکہ پورا سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا ان کا۔ تو خطا ہوئی کہ حضور کے ساتھ کیوں نہیں گئے، پیچھے رہ گئے، لیکن انہیں سچی توبہ کی تو ان کی سچی توبہ پھر اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائی۔ 50ویں دن صبح پھر آیت نازل ہوئی اور اعلان ہو گیا کہ بھائی یہ تینوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ ان کے لیے تو عید ہو گئی، بڑی خوشی ہو کے وہ اعلان ہو گیا پہاڑ پہ، تو وہ پھر دوڑتے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور مسلمانوں نے ان کو پھر مبارکباد دی، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما دیا۔ تو ان تینوں ان صحابہ کا یہاں ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور ما کان لأہل مدینۃ، اور اہل مدینہ والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، نہ ان کے ارد گرد جو اعرابی ہیں، کہ وہ رسول کے پیچھے رہ جائیں۔ پھر اللہ نے پھر دوبارہ غزوہ تبوک کا ذکر کیا بار بار کہ کیوں تم رسول کے پیچھے رہے، اتنی سخت جنگ تھی، آپ تشریف لے گئے، تم کیوں پیچھے رہے، تمہیں تو مناسب نہیں تھا، تم جو بھی سفر کرتے تمہیں کانٹا چبھتا، تم وادی طے کرتے، تمہیں اجر ملنا تھا، تم پیچھے کیوں رہتے۔ اور جو انہوں نے سفر کیا، تو جو بھی انہوں نے خرچ کیا تھوڑا زیادہ، وادی کو یعنی طے کیا، یعنی سفر کیا، اللہ نے ان کے لیے اجر لکھ دیا ہے۔ اور وما کان المؤمن لینفر کافرا، تمام مومنوں کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ سارے نکلیں، ہاں ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلیں اور جا کے دین سیکھیں، واپس آ کے اپنی قوم کو دین سکھائیں۔ یہاں ایک علم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا کہ سارے تو نہیں نکل سکتے کہ سارے مدرسے میں بن جائیں، چلے جائیں اور عالم بن جائیں، نہیں، ہر گروہ میں سے، ہر شہر میں سے، گاؤں میں سے، ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ جائیں، دین سیکھیں، وہ آ کے پھر اپنے گھر والوں کو سکھائیں۔ اس زمانے میں قبیلہ ٹائپ ہوتا تھی زندگی، تو قبیلے والے جائیں کچھ تو دین سیکھے، ایسا ہوتا تھا۔ پھر صحابہ کرام جاتے تھے اور کوئی 20 دن، کوئی 25 دن رہ کے حضور سے دین سیکھ کے واپس آتے تھے۔ اب بھی ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ہم نے اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹے کو ہم دین سیکھنے کے لیے وقف کریں، اگر بھائی ہیں، بہن ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، ان میں سے ایک دو کو دین کے لیے ہم وقف کریں کہ یہ بھائی حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے. ہاں، تو یہ بھی ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ آ کے اپنے بھائیوں بہنوں کزنوں کو دین سکھائے. ایمان والو جہاد کرو اور کفار سے کوئی نرمی نہ کرو. تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے کفار سے متعلق. جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جہاد کرو یعنی کہ تگڑے ہو گئے. اور جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے ان کے ایمان کو اضافہ کیا ہے. آپ کہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے. تو کافروں کے میں نفاق اور کیا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، اور یہ رسول تمہارے لیے تمہارے مشقت میں پڑنے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ مومن پر رؤوف الرحیم ہے. فَإِن تولوا، اگر وہ نہیں مانتے بات، فقل حسبی اللہ، آپ نے کہنا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی پہ میں توکل کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم ہے. عبدالحکیم صاحب آپ کو مائک میوٹ نہیں ہو رہا. عبدالحکیم صاحب اپنا مائک میوٹ کر لیں. عبدالحکیم صاحب، سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را. کف، یہ کاف آنے کف، یہ آپ نے رک جانا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں. کیا اکان الناس عجب، کا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہوا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو. تو ان کو یہ تعجب ہے کہ ہم نے ایک شخص کو جو ہے وہ نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کافر کی یہ کہنے لگے کہ ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ جو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کھلا جادو آپ لاتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر استوا فرمایا عرش پر، ہر معاملے کی تدبیر فرمائی. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہوگا اس کے علاوہ. ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اس کی بات کرو. افلا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا، سب نے اس کی طرف جانا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس لیے انہ یبدئ الخلق ثم، اس نے مخلوق پیدا کیا پھر وہی دوبارہ ان کو جو مرنے کے بعد اٹھائے گا، تاکہ صلہ دے ایمان والوں کو ان کے اچھے کاموں کا عدل کے ساتھ. والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور عذاب علیم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. وہ ذات رب کی جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منازل رکھیں تاکہ تم حساب رکھو سالوں کا. ٹھیک ہے، کہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، اس سے ہمیں مہینے، ہفتے، سالوں کا حساب جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات میں اختلاف، یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ کس طرح دن بڑا ہوتا ہے، پھر رات چھوٹی ہوتی ہے، پھر رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، سردیوں گرمیوں کا حساب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے. ان کے لیے نہریں ہیں جو جنت میں انہیں ملیں گی، اس کے باغات ہیں، اور ان کی دعا سلام کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی. جب بھی ملیں گے دعا سلام کریں گے، اور ہر بات پہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ. یعنی جس طرح ہم سانس لیتے ہیں اسی طرح جنتی جو ہے نا اللہ کی حمد بیان کریں گے ہر بات پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے اس رکوع میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ شر کی بہت جلدی کرتے ہیں، جس طرح لوگ نیکی کی جلدی کرتے ہیں نا. کافر کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو فوراً عذاب بھیج دو. اتنا عذاب کی جلدی کیا ہے تمہیں؟ اتنا تو بندے کو رحمت کی جلدی ہوتی ہے. تو یہ کتنی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے کہتے ہیں عذاب بھیجو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، ہاں انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو پھر ہمیں پکارتا ہے، پہلو بھر بیٹھا لیٹا اللہ اللہ کرتا ہے، پکارتا ہے. جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ایسے گزرتا ہے جیسے اس کو تکلیف نہیں ہوئی تھی، پھر رب کو بھول جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ صحیح نہیں چاہیے کہ اللہ کو ہر وقت یاد، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مشکلات دور کی. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہیں
کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جب تکلیف اللہ دور کر دیتا ہے پھر اللہ کو یاد کرنا ہی بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قُرُونًا مِّن قَبْلِكُمْ، ہم نے بہت سارے جو ہے وہ قبیلے اور بہت ساری قومیں ہلاک کر دی تم سے پہلے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے پاس رسول آئے واضح نشانے لے کے، انہوں نے ان پر ایمان نہیں لایا، اسی طرح ہم مجرموں کو پھر جزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر واضح نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ کہتے ہیں لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم اس کی ملاقات کی ہم یعنی کہ امید نہیں رکھتے کہ ہم مرنے کے بعد رب سے ملیں گے۔ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْهُ، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آیا، اس کو تبدیل کر کے آ۔ اللہ کے نبی کو فرماتے کہ قرآن اور لے آیا، اس کو تبدیل کر کے آ۔ قل فرما دی میں کیسے میں بدلوں اس قرآن کو اپنی طرف سے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی ہوتی ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، میں اور یعنی کیسے کہتا ہوں، وہ کہتے تم اور قرآن بدل کے لے آؤ نا، اس قرآن کو چھوڑو۔ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر تلاوت نہ کرتا، نہ میں تمہیں سمجھاتا۔ فقد لبیت فیکم عمرا من قبل، آپ یہ دیکھو میں تمہارے پاس ایک عرصہ رہا ہوں، میں خدا پر جھوٹ باندھوں گا جب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں باندھا میں نے، کیونکہ کافری آپ علیہ السلام کو صادق امین کہتے تھے، تو میں تو تمہارے پاس اتنا عرصہ رہا ہوں، تو یہ زندگی جو میں نے آپ کے پاس گزاری ہے تم عقل نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے، وہ لوگ تو فلاح ہی نہیں پائیں گے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ، جب ہم انسان کو رحمت چکھاتے ہیں، رحمت عطا کرتے ہیں اس کی تنگی کے بعد جو اس کو ملی تھی، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، تو فریب کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں۔ قُل لِلَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تم کہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر خطرناک ہے۔ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے رسول یعنی فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، کہ ہم نے تمہیں رحمت دی، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ ہے رب جو تمہیں بری یعنی زمین میں اور خشکی میں چلاتا ہے، جب تم اپنی کشتیاں لے کے جاتے ہو اور جب وہاں ہوائیں چلتی ہیں تو پھر موجیں تمہیں تھپیڑے مارتی ہیں، تو پھر تم خدا کو یاد کرتے ہو۔ لئن انجیتنا، یا اللہ اگر تو نے ہمیں یہاں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے ہو جائیں گے، جب ہمیں تمہیں نجات دیتے ہیں تو پھر باقی ہو جاتے ہو، خدا کا انکار کر دیتے ہو۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سفروں میں تو تم خالص رب کو یاد کرتے ہو، وہاں تمہیں بت یاد نہیں آتے، لیکن جب تمہیں نجات مل جاتی ہے پھر وہی بتوں کو یاد کرتے ہو۔ یہ کیسی دغا بازی ہے، کیسا فریب ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو بغاوت ہے تمہارے اپنے لیے ہے، تم خدا کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا متاع ہے جو اس کے پیچھے تم پڑے ہو، ہماری طرف آؤ گے ہم تمہیں بتائیں گے جو تم کام کرتے ہو۔ پھر اللہ نے زندگی کی مثال بیان فرمائی، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی مثال اس طرح ہے کمائن، پانی کی طرح ہے۔ زندگی کس طرح ہے؟ پانی کی طرح ہے، ہم اس پانی کو آسمان سے نازل کرتے ہیں، اس سے پھر جو ہے وہ سبزہ نکلتا ہے جس سے لوگ کھاتے ہیں، سبزے سے چارپائے کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ کھاتے ہیں، ظاہر سبزیاں نکلتی ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، گھاس نکلتی ہے اس پانی سے، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، اس کا مالک، زمین کا مالک بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہاں میرے پاس جو کھیت ہیں ہرے بھرے ہو گئے ہیں، میں ان کو کاٹوں گا۔ پھر اچانک رات کو پھر ہوائیں چلتی ہیں ایسی کہ وہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہے، جتنا تکبر کرو دنیا میں، دنیا کچھ بھی نہیں، اچانک موت آئے گی، ہر چیز لے اڑے گی۔ کذالک نفصل آیات، اسی طرح ہم آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو تفکر کرے۔ پانی کی طرح دنیا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے ہری بھری ہر چیز موجود ہے، لیکن اچانک جب ہوا چلے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے رب پر توکل، رب پر بھروسہ، رب پر ایمان، یہ یاد رکھو۔ اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى، جنہوں نے اچھا کام کیا ان کے لیے اور بھی نیکیاں ہیں۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چڑھے گی، اور ولا يرهق وجوههم
ان کے چہروں پر ذلت نہیں چڑھے گی جو نیکی والے ہوں گے، وہ جنتی ہیں. ہاں جو برائی والے ہیں ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے آثار ہوں گے، انہیں کوئی نہیں بچائے گا. کأنما اغشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ایسے کالے چہرے ہوں گے جیسے کہ ایک سیاہ ٹکڑا کسی پر آ جائے. ہیں یہ جہنم اس پہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا میں جو رہتے ہیں ہوگا کیا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کو آخرت میں جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اشرکوا، ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، کہاں ہے مکانکم انتم شرکاکم، تمہارے وہ کہاں ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا. ٹھیک ہے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ بدل جائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو کسی کو تیرا شریک نہیں بناتے تھے. پانچ جھوٹ بولیں گے. تو یہ یعنی کہ قیامت میں جن کی عبادت کرتے تھے ان سے مکر جائیں گے. قل فرما دیجیے تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے زمین سے؟ تمہاری سماعت کا مالک کون ہے؟ بصارت کا مالک کون ہے؟ تمہیں زندہ کون کرتا ہے؟ تمہیں مارتا کون ہے؟ تو تدبیریں کون کرتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا رب ہے جو حق ہے، سچ ہے، اس کی باتیں سچ ہیں، اس کا کلام سچ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو اللہ نے ان کو دیا اور اپنی قدرت کے نظارے ان کو بتا رہا کہ یہ اللہ حق ہے، اللہ کو پکارتے ہو. ہم یقولون نفترا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی طرف سے قرآن کو بنایا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلی، اگر حضور نے اپنی طرف سے قرآن کو بنایا ہے تو ایک مثال ہی لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ، جتنا اپنے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کر کے مل کے اللہ کو چھوڑ کے سب ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو. بلکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہیں کہ میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے، میں بری ہوں تم سے جو تم عمل کرتے ہو، اور تم بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں. ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کے آپ کو سنتے ہیں لیکن ان کا سننا ان کو فائدے مند نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہدایت نہیں. ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں، ہدایت نہیں حاصل کرتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ اللہ ان کو جمع کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، گویا کہ دنیا میں ایک گھڑی رہے تھے. یعنی کسی نے 70-80 سال گزاری ہوگی تو قیامت کے دن انہیں ایسے لگے گا کہ جیسے ہم نے ایک گھڑی گزاری ہے. یتعارفون بینہم، قیامت میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ہم ایک دوسرے کو وہاں پہچانیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، خسارے میں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. وما كانوا مهتدین، ہدایت والے نہیں تھے. اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یعنی آخرت کا انکار کیا. جس نے آخرت کا انکار کیا، ظاہر آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو آخرت کا انکار کیا تو اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے رسول ہے. جب وہ رسول ان کے پاس آتا ہے انہیں تبلیغ کرتا ہے، نہیں مانتے تو پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے، ان پر عذاب آتا ہے. وَيَقُولُ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو دیتے ہو نا تم پر عذاب آئے گا، کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تو آپ کہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ جو چاہے. ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر کوئی چیز، کوئی گھڑی بھی پیچھے نہیں ہوگی. جب عذاب کا وقت آئے گا تو پھر عذاب آ جائے گا، پھر وہ دیر نہیں ہوگی. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب بیات ونہارا، تم بتاؤ اگر یہ عذاب رات کو آیا دن کو آیا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، پھر کیا کرو گے تم؟ ثم اذا وقع آمنتم بھی، پھر جب واقع ہو گیا تم کہو گے ہم ایمان لے آئے. آلان، اب، اس سے پہلے تم اس عذاب کی جلدی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طرح سے کیا کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ اللہ کو مانو اور عذاب کا جو تم مانگتے ہو جب یہ آئے گا تو پھر پچھتاؤ گے. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، ہر وہ جان جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ تو زمین پر فدیہ دینے کو تیار ہوگی جب وہ عذاب دیکھیں گے. اور تیسرے سپارے کی بھی آخری آیت اسی پر ہے کہ وہ زمین بھر سونا ہوتا وہ اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو، اسی طرح ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے. تو ایمان کی دولت یہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا
بالآخر اس کی شفاعت ہوگی اور وہ عذاب سے کیا ہو جائے گا، اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اللہ سن لو، جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ کا ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے لیکن لوگ نہیں جانتے۔ وہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے جس میں شفا ہے دلوں کی، کون ہے؟ وہ قرآن آیا، اور ہدایت رحمت مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ برحمتہ، فرما دی جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو پھر تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی فضل قرآن رحمت للعالمین، ہوا خیر مما یجمعون، تو یہ خوشی کا اظہار کرنا ہر اس چیز سے بہتر جو تم جمع کرتے ہو۔ تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، تم فرماؤ جو اللہ نے رزق تمہارے لیے اتارا ہے تم اس کو حلال اور حرام کرتے ہو؟ حلال حرام کا تمہارے پاس اختیار نہیں ہے۔ قل اللہ آذن لکم، کیا تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ حلال کو حرام کرو، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ان کا خیال کیا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، آپ اے محبوب جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ گواہ ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی۔ الا ان اولیاء اللہ، سن لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ تو ولی کون ہے؟ اللہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے پرہیزگار ہیں وہ ہوتے ہیں ولی۔ ان کے لیے دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو ولی کون ہوتے ہیں؟ جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان، میں ان کی آنکھیں، میں ان کی زبان، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی فضیلت ہے اس آیت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اگلا جو رکوع حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو ان کی زندگی سے متعلق ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، نوح علیہ السلام کی خبریں بتائیں اپنی قوم کو، اپنی امت۔ اذ قال قوم، جب اپنی قوم سے کہا کہ بھائی میری تبلیغ کرنا، میرا موجود ہونا اگر تم پر گراں گزرتا ہے، میرا توکل تو اللہ پر ہے، اگر تمہیں گراں گزرتا ہے تو سارے مل کے جو کچھ کرنا ہے کر لو، مجھے مہلت ہی نہ دو، اپنے خداؤں سے مل کے جو میرا بگاڑنا چاہتے ہو بگاڑو، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ پھیرو گے تو میں تم سے کون سے اجرت مانگ رہا ہوں، میرا اجر تو اللہ پر ہے، اور میں وہ امر تو مجھے حکم ہے کہ میں خدا ہی کے بارگاہ میں جھکوں۔ تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو نجات دی، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھیں ان ڈرائے ہوں کا کیا حال ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے رسول اور بھیجے، پھر موسیٰ بھیجے، ہارون بھیجے فرعون کی طرف، ان کی قوم کی طرف، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ فلما جاءہم الحق، جب حق آیا ہماری طرف سے، کہنے لگے یہ جادو ہے، ان ھذا لسحر مبین، یہ جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب حق آتا ہے تم یہی کہتے ہو، اسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ جادوگر تو فلاح یاب نہیں ہوتے، کامیاب ہی نہیں ہوتے۔ قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، وہ کہنے لگے تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں نکالو اور تمہارے لیے ہی بڑی بات ہو، یعنی کہ ہر بات میں تمہارا ہی نام ہو۔ وتکون لکم الکبریاء، تم ہی بڑے بنو، فی الارض، زمین میں، تمہاری دھاک بیٹھے زمین میں، بڑائیاں تمہارے لیے، سرداریاں تمہارے لیے ہوں، تم اس لیے یہ جادو ہمیں دکھاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ ہمیں مانو تاکہ تم اپنی بڑائی کا اظہار کرو۔ وما نحن لکم بمؤمنین، ہم تمہیں نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون نے کہا کہ تمام جادوگروں کو بلاؤ، موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر تو نہیں تھے، اللہ کی نشانی تھی ان کے پاس، عصا تھا۔ فلما جاء السحر، جب وہ جادوگر آئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھئی آپ جادو کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم شروع کرو اپنا جادو۔
جب انہوں نے جادو کیا تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے سب کو نگل لیا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات کی حق کو ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم اس کو ناپسند کریں. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا سب جب وہ جادو کو جتنے انہوں نے جادو رسیاں اور بنا کے پھینکی تھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نگل گیا. تو وہ سارے جادوگر مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے ہو گئے. تو فرعون نے کہا میں تمہیں عذاب دوں گا، تو میرے ٹانگ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا. یہ یہاں مختصر اس چیز کا ذکر ہے. فما عمل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ابتدائی طور پر کوئی ایمان نہیں لایا مگر تھوڑے ان کی قوم میں سے، فرعون اور ان کی درباریوں کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہمیں وہ نقصان نہ پہنچائے. اس لیے کہ فرعون نے تکبر کیا زمین میں، وہ بڑا حد سے گزرنے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اللہ پر توکل کرو اگر تم سچے مومن ہو. پھر وہ بڑھتے گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا توکل اللہ پر ہے، اللہ ہمیں اس فتنے سے بچانا. ہاں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اس کافر سے نجات دے. موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف ہم نے وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں اور ان گھروں میں پھر قبلے بنائیں تاکہ وہ اس میں نماز پڑھیں اور مومنوں کو خوشخبری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون، یا اللہ جو تو نے فرعون کو مال و دولت دیا ہے نا تو اس وجہ سے تو یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. رب نطمس علی اموالہم، اس کے مالوں کو تباہ کر دے اور اس پہ سختی کر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ یہ فرعون کو جو اتنا تو نے دیا ہے اور ان کے درباریوں کو دیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تیری رحمت کو نہیں پہچان رہی تو اس وجہ سے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو پکڑ. تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے 40 سال بعد قبول ہوئی ہے. 40 سال بعد فرعون کی بربادی ہوئی ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں دعا مانگو نا امید نہیں ہونا، 40 سال بھی لگ جائیں گے دعا قبول ہوتے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا جب قبول ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ غرق ہوا ہے. قال قد اجیبت دعوتکما، تو اللہ نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، فاستقیما، اب ثابت قدم رہو، ان شیطانوں کی پیروی نہیں کری. وجاوزنا ببنی اسرائیل بحر، تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر آگے دریا پار کرا دیا. فاتبعوا فرعون وجنودہ، تو فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے آ گئے، بغین و عدوہ، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکوا الغرق، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گئے. جب غرق ہو رہے تھے کہہ رہے تھے آمنت انہ لا الہ الا اللہ دی آمنت بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اللہ پر ایمان لایا، میں بنی اسرائیل کے رب ایمان لایا، میں مسلمان ہوں. یہ فرعون کہہ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا الان، اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو بڑا انکاری تھا، وکنت من المفسدین، تو فسادی تھا. تو یہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آخری غرغرہ موت کا جو توبہ کی جاتی ہے قبول نہیں ہوتی. جب گلے تک یہ موت آ جائے تو ڈوب رہا ہے اس وقت توبہ اس کی قبول نہیں ہوئی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہاں آج ہم تمہارے جسم کو ثابت رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کی یہ نشانی بنے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا، بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. تو یہ ایک پورا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، اندھیری رات میں لے کے پیچھے فرعون آ گیا. یہ سورہ شورا میں اس کی تفصیل ہے. فرعون نے ان کو آگے پکڑنے کے لیے آیا تو آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون تھا، آگے دریا تھا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. وہ پھر ڈر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عصا مارا تو اس میں پھر 12 راستے بن گئے. انہی راستوں سے پھر فرعون والے آگے گزرتے گئے. جب فرعون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا کے بیچ میں تھی تو ادھر فرعون بھی آ گیا. فرعون دیکھا راستے کھلے ہوئے ہیں تو اس نے بھی گھوڑے دوڑا دیے. فرعون درمیان میں تھا، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جو ہے وہ کنارے پر تھی. تو دریا کیا ہو گئے، مل گئے. جب دریا ملے تو غرق ہو گئے وہ. تو اللہ اس طرح اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد فرماتے ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھی جگہ دی، بہت پیاری جگہ رہنے کو، ہم نے انہیں رزق دیا. فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے کیا کیا، علم آنے کے بعد اختلاف کر دیا. اللہ ان کے درمیان پھر فیصلہ کرے گا. فَإِن كُنتُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ کو شک ہے نا جو اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کتاب کو پڑھتے ہیں اس سے پہلے. بے شک حق آیا تو اس میں آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ نے ان میں سے بھی نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نہیں تو تم خسارے میں پا جاؤ گے. ٹھیک ہے.
فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها الا قوم یونس، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب وہ عذاب کو دیکھتے مسلمان ہو جاتے ہیں، انہیں یہ فائدہ دیتا؟ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم، جتنی بھی قومیں ہیں نا، جب ان پر عذاب آیا تو وہ ڈھٹائی میں پڑ گئیں، اور اس میں انہیں عذاب آیا، وہ مر گئیں۔ لیکن یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، اس نے جب دیکھا نا کہ عذاب کے آثار آ رہے ہیں تو انہوں نے توبہ کی، تو اللہ نے پھر عذاب کے آثار مٹا دیے، ان پر عذاب نہیں آیا۔ یہ واحد قوم ہے کس کی؟ یونس علیہ السلام کی قوم۔ یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم پر عذاب آئے گا 3 دن کے بعد، لہٰذا یہ جو ہے نا خدا کو مانو اور یہ غلط راہ کو چھوڑو۔ جب وہ تیسرا دن ہونے لگا نا، تو یونس علیہ السلام اپنا گاؤں چھوڑ کے تو پہاڑی کی طرف چلے گئے۔ اللہ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، اپنے حساب سے کہ آج عذاب آنا ہے تو چلے گئے۔ قوم نے دیکھا ابھی بادل آ رہے ہیں، گہرے گہرے بادل آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مر گئے، تو ڈھونڈو یونس علیہ السلام کو۔ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، نہ ملے۔ قوم نے توبہ استغفار شروع کر دی، آہو زاری، گریا زاری، ادھر ادھر سارا کچھ کیا، اللہ نے وہ بادل ہی روک دیا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب سے بچا لیا، کیونکہ سارے پھر مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ یونس علیہ السلام نہیں آئے، انہوں نے کہا جی میں اب جاؤں گا تو وہ کہیں گے عذاب تو نے کہا تھا عذاب آئے، وہ عذاب نہیں آیا، وہ آپ چلے گئے آگے۔ آپ جب دریا پار کر رہے تھے تو پھر وہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا، وہ پھر آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، پھر مچھلی کی پیٹ سے اللہ نے نکالا۔ تو یہ قوم تھی، یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو عذاب سے بچے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں اور قومیں ہوئیں؟ لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب الخزي، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے وہ کھول دیا ان کا عذاب، دنیا میں کوئی عذاب۔ ومتعناہم الی حین، ہم نے ایک وقت تک ان کو جو ہے وہ رہنے کے لیے ہم نے ان کے لیے ڈھیل دے دی۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر آپ کا رب چاہتا تو ساری دنیا مومن ہو جاتی۔ افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو جو ہے زبردستی مسلمان کریں گے؟ نہیں، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ کوئی بندہ بھی کسی کو ایمان والا نہیں بنا سکتا اللہ کے اذن کے علاوہ۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے اس دین کے بارے میں شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں عبادت نہیں کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ولکن عبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس رب کی بات کروں گا جو تمہیں مارتا ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مومن ہو جاؤں۔ وان اقیم وجہک للدین حنیفا، اور یہ کہ قائم کرو دین حنیفہ، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ولا تدعوا من دون اللہ، اور اس کو مت پوجو اللہ کے علاوہ جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ تدعو یعنی تعبدو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات مت کرو۔ فَإِنْ فعلت، اگر آپ نے کسی اور کی بات کی تب تم ظالم ہو جاؤ گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو کوئی اس کی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھلائی عطا فرمائے تو کوئی اس بھلائی کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا فرمائے، وہ غفور رحیم ہے، مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ جس نے ہدایت اختیار کی اس نے اپنے لیے ہدایت اختیار کی، جس نے گمراہی اختیار کی اس نے اپنے لیے کی ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، ہم تم پر کوئی نگہبان نہیں ہے، یعنی جو بھی بھلائی کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، کسی پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے ہے، کسی پر احسان نہیں ہے۔ یہ بھی یعنی ہر وہ نیکی جو ہم کریں گے وہ اپنے لیے کریں گے۔ نیکی سمجھو کہ جب ہم کریں اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ شکر مالک نے ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دی۔ وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَیْکَ، آپ نے پیروی اس کی کرنی جو وہی ہوئی آپ کی طرف۔ وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں، حَتَّىٰ یَحْکُمَ اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرمائے، اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سورہ ہود مکیہ۔ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیات، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت والی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے، یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور استغفار کرو،
अपने रब से। तुम तुबू इलैह, फिर उसकी तरफ तौबा रुजू लाओ, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। युमत्तिउकुम मताअन हसना, अल्लाह तुम्हें अच्छी जगह अच्छे बरकत अता फरमाएगा एक मुद्दत तक, हर चीज तुम्हें दोहरी करके देगा। ये इस्तिगफार की फजीलत बहुत ज्यादा है। या अल्लाह फरमाते हैं तुम अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करो। इस्तिगफार मस्दर है। तो इस्तिगफार क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अल्लाह मैं माफी मांगता हूँ अपने गुनाहों की और तेरी तरफ रुजू लाता हूँ। तो इस्तिगफार करने से क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। और सूरह नूह में है कि अल्लाह मूसलाधार बारिश अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह औलाद भी देगा, तुम्हें बरकतें भी देगा। किससे? इस्तिगफार पढ़ने से। आपने अपने ऊपर इस्तिगफार को लाजिम करना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं दिन में 70 बार इस्तिगफार करता हूँ, एक रिवायत है कि 100 बार इस्तिगफार करता हूँ। और जो इस्तिगफार और तकवा परहेजगारी इख्तियार करता है, सूरह तलाक में अल्लाह फरमाता है हम उसके लिए फिर रिज़्क के दरवाजे खोल देते हैं, उसका गुमान भी नहीं होता कि यहाँ से रिज़्क आएगा। इसलिए हर परेशानी का हल क्या? इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। या अल्लाह क्या फरमाते हैं? हम तुम्हें नेमतें दुगनी करके देंगे, हाँ अगर तुम मोड़ोगे तो फिर हमारा अजाब बड़ा है। इल्लाहि मर्जिकुम, अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौटना है और हर चीज पर वो कादिर है। अला सुन लो, इन्नम यस्नुन सुदूरहुम लियस्तख्फु मिन्हु अलाहीन यस्तगशून सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व युअलिनून इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। जो कुछ भी करो अल्लाह, जो छुपा के करते हो उसको भी जानता है, जो जाहिर करते हो उसको भी जानता है, सीनों में जो तुम्हारी बातें अल्लाह उनको जानता है। इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, वो सीनों की बातों को भी जानने वाला है। तो आपने इस्तिगफार को अपने लिए लाजिम करना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, इसका विर्द करना है रोजाना जितना भी हो सके। और अल्लाह